शाम का वक्त था। खूबसूरत वादियों में बनी ये नवाब हवेली पूरी शान और शौकत से खड़ी थी। वो चारों शाम के वक्त हवेली से छुपकर निकले थे, हाथों में अपनी अपनी चप्पल उठाए। वो बड़ी एहतियात से चल रहे थे ताकि शोर ना हो। वो घीरी रेत पर अपने सफेद मखमली पांव रखती आगे बढ़ती जा रही थी। उसकी हर कदम पर छन की आवाज पैदा हो रही थी, जो आवाज खामोशी में एक सांस पैदा कर रही थी। उसके पीछे पूरी टोली थी। सबसे आगे दिलकश, फिर उसके पीछे मीना, मीना के पीछे जिमल और जिमल के पीछे वाहिद, एक सिपाही अली। वो चारों दबे पांव निकले थे। तीनों लड़कियों ने लंबी चादर सर पर ओढ़ रखी थी, जिससे चेहरा भी छुपा हुआ था, जबकि अली ने रुमाल से चेहरा छुपाया हुआ था। दिलकश, सोच लो, आखिरी बार की तरह हम पकड़े गए तो? यह आवाज सबसे डरपोक मीना की थी। मीना, चुप रहो, आज तो हम इस बाग से आम लेकर ही जाएंगे। वो दिलकश ही क्या, जो जिस मार्ग के पर निकले और वो अधूरा छोड़ते। बाग में इस वक्त माली नहीं था। ओए बंदर, पीछे क्या खड़े हो, आगे आओ, ये आम तोड़ो। दिलकश ने पीछे खड़े 15 साला अली को घसीटा था। वो बेचारा इन तीनों की बातों में आ गया था, जो इनके साथ चला आया था, पर अब यहाँ आम चोरी करते डर तो उसे भी बहुत लग रहा था। दिलकश, यदि खुदा के लिए इस बार मुझे छोड़कर भागेगा मत। वो इन तीनों को पिछली बार की बात याद करवाते खबरदार कर रहा था। फिर डरते डरते वो दरख्त पर चढ़ा। वो तीनों उसको पीछे से देखती हंस रही थी। खूब सारे आम तोड़कर नीचे आया, जो नीचे खड़ी मीना ने टोकरी में रख लिए थे। हंस रहे आप तीनों, अगर पकड़े गए तो मैं कह दूंगा जीमल अदी और दिलकश अदी ही मुझे यहाँ लाई थी। देखो दिलकश, अगर तुम्हारे लाला को खबर हो गई तो हम तीनों भरी जवानी में ना मारे जाएंगे। जिमल को जारिब शाह का खौफ सवार हुआ था। कुछ नहीं होता, जरा हटो, मैं तोड़ूंगी आम। वो दिलकश अपनी काली सा चादर संभालती एक पत्थर उठाकर एक निशाना लगाने ही लगी थी कि पीछे से किसी की आवाज गूंजी। पीछे छुपे तीनों साथी दुम दबाकर भागे थे, जबकि दिलकश, जिसे पीछे खड़ा शख्स देख चुका था, वो ऐसे ही पेड़ की तरफ मुंह किए खड़ी रही। उसे भागने का मौका भी नहीं मिला था। आलतू जलालतू, आई बुलाकू टालतू। वो इस बार बचा ले अल्लाह साईं, वो वर्द करती दुआएं करने लगी, जबकि हर बार वो ऐसे ही दुआ करती थी मगर फिर वही काम करती थी। ए लड़की, कौन हो तुम? दिलकश ने चादर को और कस के पकड़ लिया था। किसी और के बाग से चोरी करना जुर्म है और इसकी सजा तुम्हें अभी मिल सकती है, एसपी शाजिम खान ने रौब से कहा। तो दिलकश ने जोर से आंखें मीची। देखो, मुझे जाने दो, कुछ आम से आपका क्या जाएगा? मैं एक गरीब सी लड़की हूँ। अभी तक वो पलटी नहीं थी। दिलकश उस वक्त को कोस रही थी जब वो यहाँ आई थी। अब अगर ये बात हवेली तक जाती तो उसकी शामत पकी थी। ओके, तुम जाओ, लेकिन आइंदा कहीं चोरी करती देखी गई तो वहीं से पकड़ के जेल में बंद कर दूंगा। शाजिम की इजाजत मिलते वो जाने के लिए पड़ती थी, पर आम उसके हाथ नहीं थे। रुको, ये आम तो वापस रखो। शाजिम ने इसकी कलाई पकड़ ली थी और एक झलक जब दिलकश को शाजिम की दिखी तो साकित होता। दिलकश की आंखों को देखता रह गया था। काली सा चादर में छुपा सफेदो सुर्ख चेहरा, जिसमें सिर्फ आंखें ही आया हो रही थी। हेजल ग्रीन कलर की आंखें, जिसमें भर भर के काजल लगाया गया था। उन आंखों पर पहरा देती घनी बड़ी पलकें खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रही थी। ये लो अपने आम जल्लाद। दिलकश मुंह बनाती दो लफ्ज कहती, मौका मिलते वहां से तेज रफ्तारी से निकलती चली गई थी, मगर उसके पाँव में पहनी पायल की आवाज शाजिम को अभी तक सुनाई दे रही थी। शाजिम का ट्रांसफर इस छोटे से गांव में अभी 2 दिन पहले ही हुआ था। नवाब हवेली का अहम केस था, जिसे हल करने उसे गांव भेजा गया था, और इस बाग के सामने से वो गुजर रहा था जब उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो चोरी छुपे आम पर निशाना लगाने ही वाली थी। उसके लंबे स्याह घुंघराले बाल, जो पूरी कमर से नीचे तक थे, चादर से नजर आ रहे थे। फिर सफेद पाँव में पहनी पायल ने शाजिम को मुतवजा किया था, और वो एक ट्रांस की सी कैफियत में खींचा चला आया था। अहमद ने बुलाया, चल भाई, मैं कब से वहां गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम यही खड़े हो। अहमद शाजिम का साथी और दोस्त उसे बुलाने आया तो वो दोनों जीप में बैठे वहां से निकलते चले गए थे, पर पूरे रास्ते उस काली चादर वाली लड़की के बारे में ही सोचता रहा था, जिसकी आवाज घबराहट में मीठी सी लगी थी और आंखें तो के ही कहानियां छुपाए हुए थी। ये एक छोटा, बहुत ही खूबसूरत गांव था। यहाँ नवाब शाहनवाज की हवेली थी। वो बेहद इंसाफ पसंद थे। वो 2 भाई थे, एक नवाब शाहनवाज और दूसरा मुराद शाहनवाज। नवाब शाहनवाज के 2 बच्चे थे, एक नवाब जारिब शाह
اور دوسری نواب دلکش شاہنواز، جو کہ بہت منت مرادوں کے بعد ہوئی تھی، گھر بھر کی لاڈلی اور سب کی جان تھی۔ دوسرے بھائی نواب مراد شاہ، جن کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، پہلا بیٹا شاہزیب، پھر بیٹی زمل، تیسرے نمبر پر مینا، پھر علی۔ دونوں بھائیوں میں بہت بنتی تھی، وہ گاؤں کا ہر ایک چھوٹا مسئلہ مل کر حل کرتے تھے۔ اس گاؤں کے سرپنچ نواب شاہنواز ہی تھے، جبکہ مراد ان کے ساتھ ساتھ ہر کام میں ہوتے تھے۔ حویلی میں سب بچوں کی آپس میں دوستی تھی۔ نواب ظریف شاہنواز کا رشتہ بچپن سے ہی زمل سے ہو گیا تھا، باقی سب ابھی اپنی پڑھائی میں مصروف تھے۔ نواب شاہنواز کی بیگم کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ نواب مراد شاہنواز کی بیگم شمائلہ تھی، جن کا حویلی میں راج تھا۔ ان کی کہیں کوئی بات بھی نہیں ٹالی جاتی تھی، پورے گاؤں ہی حویلی والوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتا تھا، اور یہ صرف نواب شاہنواز کی ایمانداری اور انصاف پسندگی کی وجہ سے ہی تھا۔ گاؤں کا ایک اصول ہوتا ہے، وہاں دن چڑھے تک کوئی نہیں سوتا۔ اسی طرح نواب حویلی میں بھی سورج نکلتے ہی سب کی صبح ہو گئی تھی۔ مرد حضرات باہر حویلی میں بنے مردان خانے کے سامنے والے صحن میں بیٹھے گاؤں کے ہی ایک مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے، جبکہ اندر حویلی میں سارے ملازمین اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ایسے میں دلکش اپنے کمرے میں بیٹھی کل شام والے قصے کو ابھی بھی یاد کر رہی تھی۔ وہ روبدار چہرہ اور کڑک آواز اس کے دماغ میں ابھی تک گھوم رہی تھی۔ دلکش! زمل نے دلکش کے کمرے میں ہنستے ہوئے آواز لگائی۔ زمل حویلی میں لڑکیوں میں سب سے بڑی تھی۔ سب سے پہلے نواب ظریف شاہ، دوسرے نمبر پر زمل، پھر تیسرے نمبر پر نواب شاہزیب شاہ، جو کہ زمل کا ہی بڑا بھائی تھا، اور پھر مینا کے بعد دلکش، اور آخر میں علی تھا، یعنی دلکش حویلی کی سب سے چھوٹی لڑکی تھی، اور اسی طرح علی بھی حویلی کا سب سے چھوٹا لڑکا تھا۔ لگتا ہے کل کا ڈر ابھی تک نہیں نکلا، کہیں خواب میں تو ASP صاحب نظر نہیں آئے نا؟ زمل کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ہنس دی تھی اور بولی، چپ کرو زمل، کہیں میں یہ کنگا اٹھا کر نا تمہارے منہ پر ہی نہ مار دو۔ دلکش نے منہ پھیلا کر فوراً کنگا اٹھایا۔ دلکش گھر میں سب سے چھوٹی تھی، مگر مجال ہے جو مینا اور زمل کو ادی بولتی ہو، وہ ہمیشہ ان کا نام ہی لیتی تھی، اور تینوں کی عمر میں تھوڑا تھوڑا فرق تھا، مگر وہ تینوں ایک دوسرے کی اچھی سہیلیاں تھیں۔ اسی وقت کمرے میں مینا بھی داخل ہوئی تھی۔ ارے، میں سوچ رہی تھی دلکش، سوچو اگر اس SP صاحب کو یہ پتا لگ گیا کہ تم نواب شاہنواز کی بیٹی ہو تو کیا ہوگا؟ مینا نے مزید دلکش کو ڈرانا چاہا تو دلکش کے نیم کٹورے مزید کھل گئے تھے۔ مینا، ادی تمہارے منہ میں گھی چھکر۔ پیچھے سے علی نے ہنستے ہوئے کہا تو دلکش نے تکیا اٹھا کر اس کی طرف اچھالا، جو کہ وہ کیچ کر گیا تھا۔ آئے ہائے بندر، تمہارے منہ میں خاک، بس یہی تو دعا ہے کہ یہ سچ اس SP کو بھی پتا نہ چلے، ورنہ لالا تو میری جان ہی لے لیں گے۔ وہ بال سلجھاتے کنگا واپس رکھ رہی تھی جب اسی لمحے باہر سے ملازمہ نے اطلاع دی کہ گاؤں کے نئے SP شاہزم خان صاحب نواب شاہنواز سے ملنے آئے ہیں، اور وہ ڈرائنگ روم میں انتظار کر رہے ہیں۔ دلکش کے ہاتھ سے کنگا زمین پر گرا۔ زمل نے مینا کو دیکھا اور مینا نے دلکش کو، جبکہ علی تو آرام سے بیٹھے دانت نکالے ہنس رہا تھا۔ اب بولو ادی، بھلا کوئی قسمت سے بچ سکتا ہے کیا؟ علی نے شرارت سے کہا اور کمرے سے تیز رفتاری سے نکلا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب دلکش کوئی باری چیز ہی اٹھا کر اس کے سر پر مار دے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ دلکش نے جیسے ہی گلاس اٹھایا، اس سے پہلے ہی وار کرتی زمل نے اسے روک لیا تھا۔ زمل، اب میں کیا کروں؟ وہ میری شکایت کرنے تو نہیں نہ آیا؟ وہ پریشانی کے عالم میں کمرے میں چکر لگانے لگی تھی۔ اتنا پریشان نہیں ہو دلکش، اس SP کو کیا پتا کہ نواب شاہنواز کی بیٹی دلکش ہی ہے وہ چورنی جو ایک غریب کسان کے باغ میں آم چوری کر رہی تھی۔ مینا نے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ مینا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ یہاں میری شکایت کرنے کیوں آئے گا؟ دلکش خود ہی کو سمجھاتی سکون سے بیٹھ گئی تھی۔ ویسے دلکش، SP ہینڈسم تو تھا کیا؟ جمل نے ذرا شرماتے ہوئے کہا تو دلکش نے اسے گھوری سے نوازا۔ ارے خاک ہینڈسم تھا، جلاد جیسی آنکھیں، مجھے گھور رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی سالم نکل لے گا۔ میں نے کیا ہی کیا تھا، 2 آم ہی تو لیے تھے، میرے 2 آم لے جانے سے کہیں وہ غریب تو نہیں ہو جاتا؟ اوپر سے مجھے اتنا بڑا لیکچر بھی دے ڈالا۔ وہ آرام سے شاہزم کی تعریف میں قصیدے پڑھ رہی تھی، اور زمل اور مینا دونوں اس کی حالت دیکھ کر زوردار کہکا لگا گئی تھی۔ نواب شاہنواز کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ SP شاہزم آئے ہیں، وہ باقی سب سے اجازت لیتے ہوئے
بعد میں آنے کا کہہ چکے تھے۔ ملازم سے کہہ کر شازم خان کو بیٹھک میں بلایا گیا تھا۔ نواب شاہ نواز اپنے مخصوص روب و وقار کے ساتھ صوفے پر بیٹھے تھے، سب کے ساتھ ہی زارب بیٹھا تھا۔ سامنے ایس پی شازم خان اپنی وردی میں برجمان تھا اور ساتھ ہی احمد بیٹھا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی شخص کمرے میں موجود نہیں تھا۔ گفتگو گاؤں کے معاملات پر ہو رہی تھی۔ ایس پی صاحب، آپ کو میں نے اسی سلسلے میں یہاں بلایا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے گاؤں میں کچھ غیر معمولی سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں، جن میں گاؤں سے لڑکیاں غائب کرنا اور منشیات فروخت کرنا شامل ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کیسے پتہ لگاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ نواب شاہ نواز نے شازم کو بات کا احترام کرتے ہر بات بتا دی تھی۔ ضارب ان کے رہنے کا بندوبست کر دیا ہے۔ نواب صاحب نے استفسار کیا۔ جی بابا صاحب، کر دیا ہے، چلے آپ کو کمرہ بخشی دکھا دے گا۔ ضارب نے بخشی سے کہا، جو کہ ان کے گھر کا اور حویلی کا خاص ملازم تھا، تو دونوں بخشی کے ہمراہ چل دیے۔ دلکش تو زمل کے ساتھ بیٹھک کے دروازے پر کھڑی سارا منظر دیکھ لے گی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ چلو دلکش، اور کتنا نہارو گی ایس پی کو؟ زمل بار بار اس کا دوپٹہ پکڑتے اسے واپس چلنے کا کہہ رہی تھی، لیکن اس کی سوئی تو یہی جاننے میں اٹکی تھی کہ اندر آخر بات ہو کیا رہی ہے۔ زمل، چپ کر کے کھڑی رہو نا، تمہاری چون چڑا کی وجہ سے مجھے اندر کی ایک بات بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ دلکش ہلکے کھلے دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی کہ اچانک ایک زوردار آواز سے دروازہ پورا کھلتا چلا گیا اور سامنے ایس پی شازم کو کھڑا پایا۔ اب کی بار زمل کے بھی پیروں سے زمین نکلا تھی، کیونکہ دلکش نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بھاگنے سے روک لیا تھا۔ شازم نے ساکت کھڑی لڑکی کو بہت غور سے دیکھا تو وہ آنکھوں سے ہی پہچان گیا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ یقیناً یہ کل باغ والی چورنی ہی تھی۔ وہ پولیس میں تھا، اس کی نگاہیں فوری پہچان لی تھی۔ شازم کو خود کو یوں گھورتے دیکھ دلکش نے نامحسوس انداز میں اپنے دوپٹے کے پلو سے منہ چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم چورنی؟ شازم کی گہری آواز دروازے کے اوپر گونجی تو دلکش نے اپنا حلق کا کانٹا نپٹا، یعنی وہ پہچان گیا تھا۔ اللہ سائی، آہت بچا لے صرف آج۔ دلکش دوپٹے کا سرا منہ میں دبائے دعا گو تھی۔ تمہیں کوئی وہم ہی ہوا ہوگا، میں کل حویلی میں ہی تھی۔ دلکش کا دل کیا کسی طرح یہاں سے غائب ہو جائے، مگر اس کی زبان سے فوری نکلا۔ شازم نے اسے سر سے پیر تک دیکھا، نگاہ اس کی پائل پر ٹھہر سی گئی۔ سیریسلی؟ تو پھر وہی ہیزل آنکھیں، وہی پائل، سب میرا وہم تھا؟ ایس پی شازم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ پائل؟ دلکش کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اسے فوری یاد آیا کہ کل وہ اپنی پائل اتارنا تو بھول ہی گئی تھی۔ اب کی بار شازم نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ ہلکی سی جھانک میں واقعی اس کے پاؤں میں وہی چاندی کی نازک پائل جھانک رہی تھی۔ دلکش نے نامحسوس انداز میں پاؤں چھپانے کی کوشش کی، جس میں ناکام ٹھہری۔ چلو دلکش، سمل نے گھبرا کر دلکش کا بازو کھینچا، کیونکہ دلکش تو پتھر کی ہی ہو گئی تھی۔ نواب صاحب کی بیٹی؟ شازم نے دونوں کو روکنے کا اشارہ کیا۔ یہ سوال ایسا تھا کہ دونوں ساکت ہو گئے، ایسا لگا کہ بجلی گر گئی ہو۔ دلکش کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ جی میں دلکش شاہ نواز ہوں، اس نے نظریں جھکائی اور لرزتی آواز میں بولی۔ شازم نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ او، نواب کی بیٹی اور چورنی، بہت کمال ہے۔ پر ہلکا سا سر جھٹک کر طنز کر گیا۔ نہیں، یہ چورنی نہیں ہے ایس پی شازم، وہ بس شرارت تھی۔ جواب سیمل کی طرف سے آیا۔ شازم کی سخت نظریں ذرا نرم پڑی۔ احمد نے افسوس کیا، کیونکہ اب شازم کی چنگل سے کون بچا سکتا تھا انہیں، ان بیچاری لڑکیوں کو۔ مگر شازم کی آواز اب بھی کڑک تھی۔ شرارت یا جرم، قانون میں دونوں برابر ہوتے ہیں، لیکن وہ لمحہ بن کر رکا۔ میں تمہارے بابا صاحب کے سامنے ابھی کچھ نہیں کہوں گا۔ دلکش نے حیرت سے نظریں اٹھائی۔ واقعی؟ زمل نے بھی دل ہی دل میں شکر کیا۔ ہاں، لیکن یاد رکھنا، تمہاری یہ پائل اگر پھر کہیں جرم کی جگہ بجی تو اس کی آواز سیدھی حوالت تک ہی لے جائے گی۔ شازم کی نگاہوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ اب وہ واقعی تنگ کر رہا تھا۔ دلکش کا دل اور تیز دھڑکنے لگا۔ زمل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے اسے وہاں سے کھینچا، پر پھر قسمت بری نکلی اور پیچھے ہی ضارب باہر نکل آیا۔ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو تم لوگ؟ ضارب نے سختی سے پوچھا۔ وہ ہم تو بس، زمل نے ہمت کر کے کچھ کہنا چاہا، مگر دلکش نے اس کا ہاتھ زور سے دبا دیا۔ ہم تو بس اندر ملازمہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ دلکش نے بڑی معصومیت سے جھوٹ توڑا اور نظریں جھکا لی۔
ज़ारिब ने दोनों को शक की नजर से देखा। मुलाजमा ढूंढने का ये तरीका होता है? दरवाजे से कान लगाकर खड़ी रहो, जाओ यहाँ से, वो जरा तेज आवाज में बोला। तो जिमल और दिलकश जान बख्शी पर वहां से निकले थे। पीछे खड़े शाजिम के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई थी। दिलकश शाहनवाज, तुम्हारा मिजाज भी तुम्हारे नाम की जैसा है, देखते हैं कितनी दिलकशी है तुम्हारे रंगों में। वो अब अपने कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। क्या जरूरत थी बेचारों को यूं तंग करने की? अहमद ने पूछा। बेचारी तो ना कहो, चोरनी है, कल बाग से आम चोरी कर रही थी। शाजिम अपने कमरे में बेड पर नींदराज हुआ था। जो तुम्हारे चंगुल में फंस जाए वो बेचारा ही होता है। अहमद की बात पर वो हंस दिया था। नवाब हवेली का वसीओ अरीज सहन शाम की लाली में नहाया हुआ था। दरख्तों की ठंडी छांव और फिजा में घुली मिट्टी की खुशबू दिल को भा रही थी। जिमल हाथों में संगे मरमर की प्याली थामे किचन से निकली थी, जिसमें बादाम का शरबत भरा हुआ था। वो सीधी ज़ारिब शाह के कमरे की तरफ बढ़ रही थी, जहां ज़ारिब कुछ कागजात में देखने में मसरूफ था। उसकी बुरी आंखों में वही संजीदगी और वकार था जो हर वक्त दिलों में रोब डाल देती थी। साईं, जिमल ने आहिस्ता से आवाज दी, आ जाओ। फिर इजाजत मिलते ही कमरे में दाखिल हुई और प्याली टेबल पर रखी। ज़ारिब ने नजरें उठाकर उसे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर आ गई। ये काम मुलाजमा भी कर सकती है, क्यों खुद को थकाती हो? जिमल ने नजरें झुका ली। चेहरे पर हल्की सी शर्म से गुलाल उतर आया था। ये तो मेरा फर्ज है, आपकी खिदमत करने से मुझे खुशी मिलती है। ज़ारिब ने लम्हे भर उसे देखा। उसके अंदाज में नरमी थी, मगर जुबान पर अल्फाज कम ही आते थे। वो ज़ारिब के आगे चुप ही रहती थी। और ये तुम मर्दान खाने की तरफ क्या करने आई थी? ये ज़ारिब ने याद आने पर सवाल दागा। जिमल की सांस अटकी। अब दिलकश की बच्ची की वजह से उसे डांट सुननी पड़ेगी। वो मुलाजमा को बुलाने आई थी, मोरे ने भेजा था। वो सुबह वाला झूठ ही कह गई थी। दिलकश के साथ मिलकर ऐसी शरारतें मत करो, वो तो छोटी है, ना समझ है, पर तुम समझाया करो। वो बहुत नरमी से बोला। जिमल ने इस बात ही नजरों से देखा था। ज़ारिब अब तक उसे देखे गया। वो बहुत मासूम सी थी। जिमल ने नजरें उठाई। उसके दिल में एक लम्हे को धड़कन तेज हुई। उसी लम्हे दिलकश कमरे में दाखिल हुई थी। वो जिमल को ढूंढते ढूंढते ही यहाँ आई थी। ओए हुए, क्या चल रहा है? अच्छा, मैं जाती हूँ लाला, कैरी ऑन। दिलकश हंसी दबा गई थी। जिमल ने सर पर हाथ मारा। ये लड़की बिना। दिलकश रुको, किसने कहा यहाँ से जा? ज़ारिब की पुकार पर रुकी थी। इधर आओ और गौर से सुनो। ये दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी तुम सोचती है। तुम्हें एहतियात से चलना होगा, खासकर अब जब हवेली के इर्द गिर्द कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। कौन लोग? दिलकश ने उलझ कर पूछा। यही पता लगाना है। गांव से लड़कियां गायब हो रही हैं, इसलिए कल एसपी शाजिम खान को बुलाया है। शाजिम के नाम पर दिलकश का हलक तक कड़वा हुआ था। ये एसपी कैसा है? सीमल ने पूछा। कौम के मामले में सख्त और ईमानदार, लेकिन बाकी अभी वक्त बताएगा। ज़ारिब ने शरबत का घूंट भरते हुए कहा। अब जाओ, सो जाओ दोनों। ज़ारिब ने दोबारा काम में मसरूफ हो गया था। दिलकश खामोश रही। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट उतर आई थी, जैसे आने वाले दिन कुछ नया तूफान लेकर आएंगे। नवाब हवेली में इस वक्त रात का खाना खाया जा रहा था। सब लोग जमीन पर लगे दस्तरखान के इर्द गिर्द बैठे थे। यहाँ का एक असूल था कि पहले मर्द हजरात खाना खाते थे, उसके बाद खवातीन। अभी भी घर के सारे मर्द बैठे हुए थे। मुलाजमा सफेद हवेली की सारी खवातीन खाने का इंतजाम कर रही थी। जाओ बख्शी, एसपी साहिब को बुला लाओ। मेहमानों के बगैर ये रोटी हमारे हलक से नहीं उतरेगी। नवाब साहिब का हुक्म सुनते ही वो शाजिम और अहमद को बुलाने चला गया था। रुके बख्शी चाचा, मैं बुला देती हूँ। बीच रास्ते में दिलकश ने उन्हें रोक दिया था। वो तो मुलाजिम थे, इसलिए उसकी बात भी मान दी और वापस पलट गया। दिलकश मीना के साथ दबे कदमों चलती हवेली के पिछली तरफ आई थी, जहां पर शाजिम और अहमद ठहरे थे। दिलकश, अब तुम्हारी ये हरकत यहाँ भी शुरू हो गई है। कान लगाकर दूसरों की बातें सुनना गुनाह मिलता है। दिलकश ने मीना को उंगली के इशारे से चुप रहने को कहा था और खुद दरवाजे से थोड़े ही फासले पर खड़े होकर कान लगाए सुनने की वो कोशिश कर रही थी। अंदर से कोई आवाज आ ही नहीं रही। जब कुछ सुनाई न दिया तो मुंह बनाती पीछे हुई और दुपट्टे में छुपी एक छोटी सी कांच की बोतल निकाल कर खोलने लगी।
मीना ने हैरत से उसे देखा। दिलकश, एसपी साहब यहाँ पर काम के सिलसिले में आए हैं? क्यों उनकी हड्डियां तोड़ने पर लगी हुई हो? मीना ने वो शीशी दिलकश के हाथ से छीननी चाहिए, क्योंकि उसमें तेल था जो अब कमरे के दरवाजे के इर्द गिर्द बाहर डालने लगी थी। मीना, तुम इतनी डरती क्यों हो यार? थोड़ा सब्र तो करो, एक आधी हड्डी टूटेगी, मर नहीं जाएगा वो। दिलकश ने हंसते हुए तेल की शीशी खोलकर पूरी दरवाजे के बाहर अंडेल दी और फिर दरवाजा बजाकर दरवाजे की ओट में छुपकर इंतजार करने लगी। मीना उसके पीछे खड़ी खैर की दुआ कर रही थी। शाजिम जो दरवाजा बजने की आवाज पर दरवाजा खोलने लगा। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलता, सामने से भाग कर आता अली उस तेल पर पाँव रखता जमीन बोस हुआ था और एक दिल खराश चीख उसके मुंह से बरामद हुई। दिलकश ने अपनी चारों उंगलियां दांतों में दबा ली, जबकि मीना तो अपनी आंखें ही बंद कर गई थी। शाजिम भी अब इस नई अवतार पर हैरत ज़्यादा खड़ा था। ये क्या कर दिया एसपी साहब आपने? मेरे छोटे भाई की कमर तोड़ दी। दीवार की ओट से दिलकश बाहर निकली और मसनूई आंसू बहाते सारा इल्जाम शाजिम पर लगा गई थी। अली अपनी कमर पकड़े चीख रहा था, मैंने? ये साहब तो खुद ही भाग कर यहाँ आए हैं और जमीन को सलामी पेश करने लगे। इसमें मेरा क्या कसूर है? शाजिम ने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, हाय ला, मेरी इन गुनाहगार आंखों ने साफ देखा है कि कैसे तुमने टांग अड़ाकर मेरे भाई को गिराया है। दिलकश की 2 नंबर एक्टिंग देख मीना ने दिल में ही उसे सराहा था। अरे लड़ बात लेने ना, मुझे तो कोई उठा लो। अली के इस तरह कहने पर अहमद की हंसी निकल गई थी। फिर शाजिम और अहमद ने उसे उठाकर खड़ा किया। वो तो शुक्र था कि उसकी हड्डियां बच गई थी, बस कमर में जरा दर्द था। आप दोनों को खाने के लिए बुलाया है। मीना ने शाजिम और अहमद के मंजर से हटाना चाहा जिसमें वो कामयाब रही थी। वो दोनों बैठक की तरफ चले गए। क्या जरूरत थी? बंदक खुद आकर कुएं में छलांग लगाई है। उस एसपी को गिरने देता ना, और तुम बीच में आ गए, सारा प्लान खराब कर दिया। दिलकश अली का कान पकड़ कर बोली थी, अल्लाह को मानो दिलकश, अदीब यहाँ मेरी कमर टूट गई, अब मैं कल डेट पर कैसे जाऊंगा? वो अपने दोनों कानों को हाथ लगाते गोया हुआ, अभी अंडे से निकले नहीं और डेट पर जाना है, हटो रास्ते से। दिलकश का मूड खराब हो गया था। मीना अली के कंधे पर हाथ रखती दिलकश के पीछे चलती थी। वो दोनों सीधा किचन में आई थी और जहां जिमल शुमाइला बेगम के साथ मुलाजमों को हदायत दे रही थी, दिलकश अब तुम भी कुछ काम सीखो, कल को इस घर से रुखसत होना है। ये लो। वो बात दिन में 10 बार दिलकश को ये वाली बात समझाती थी। अभी नहर के पास जिसका मकान है ना वशीदा, वो आई थी, कह रही थी कि उसके बच्चे की साइकिल तुमने छीन ली थी। वो लम्हे भर को रुकी, फिर बोली, रोज ही गांव से कोई नई शिकायत आती है। दिलकश के मुंह पे 12 बज गए थे। मोरे, उस कद्दू सी शक्ल वाले बच्चे ने ये नहीं बताया कि मेरे नए सूट पर अपनी साइकिल भगाते कैसे सारा कीचड़ उछाला था? वो अपनी सफाई में बोली थी, जी जी मोरे, दिलकश बिल्कुल ठीक कह रही है, हम उसके साथ ही थे। तुम तीनों की मुझे खूब समझ आती है। लोग हंसते हैं, हवेली की लड़कियां बिल्कुल अदब नहीं है इनमें। अब से कोई शिकायत ना आए, मैं बता रही। वो तीनों हामी बढ़ गई थी। जमल और मीना की तरह दिलकश भी उन्हें मोरे ही कहती थी, चूंकि वो उसकी चच्ची थी। मोरे, हमारा डिनर कमरे में भेज दे, हम पढ़ने जा रहे हैं। तीनों मजीद लेक्चर सुनने से बचकर निकल गई थी। शाजिम, ये एसपी शाजिम है और ये इनके दोस्त अहमद। खाने के बाद कहवा का सिलसिला जारी था, इससे वो अभी तक बैठक में ही थे। जी, अच्छा लगा आपसे मिलकर। शाजिम बगल केक हुआ था। नवाब मुराद और शाजिब शाह से ये शाजिम की पहली मुलाकात थी। चले, कुछ अहम पहलू पर गुफ्तगू करनी है, हम ड्राइंग रूम में चलते हैं। जारिब के कहने पर वो सब ड्राइंग रूम की तरफ चल दिए थे। नवाब हवेली के ड्राइंग रूम में बाड़ी कलीन बिछे हुए थे। दीवारों पर अबाउजदाद की तस्वीरें आवाजा थी और बड़े बड़े फानूस जल रहे थे। सेन से हल्की हल्की हंसी और बातों की आवाजें आ रही थी, मगर ड्राइंग रूम का माहौल सख्त और संजीदा था। जारिब शाह मेज पर फैले कागजात देख रहा था, जबकि सामने एसपी शाजिम भी उन कागजात पर नजर सानी कर रहा था। अहमद कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए बैठा था। कमरे की फिजा में एक खामोश रौब मौजूद था। ये मामला इतना आसान नहीं है। जारिब की गहरी आवाज गूंजी, गांव के लोग खामोश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सब जानते हैं कि लड़कियां गायब हो रही हैं। कोई ना कोई अंदर का बंदा मुलब्बिस है। जारिब ने कहा, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सब किसी बड़े आदमी के इशारे से हो रहा है।
ورنہ اتنی ہمت عام لوگوں کی نہیں ہے کہ نواب کے گاؤں میں یہ سب کر سکے۔ شاذم نے نظریں تیز کی، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی طاقتور شخص پیچھے ہے؟ ظاہر نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ جی، اور جب تک میں اس کے نام تک نہ پہنچ جاؤں سکون سے نہیں بیٹھوں گا، شاذم نے سادہ لہجے میں کہا۔ شاذم بہت غور سے یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ حویلی آئے اسے 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ 1 ہفتے میں شاذم اور احمد نے مل کر الگ الگ جگہوں پر انویسٹیگیشن کی تھی، جہاں سے کچھ ہی معلومات ملی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ نہر والے پل کی طرف سے اب تک 7 لڑکیاں غائب ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی میں 2 چھپے ہوئے کارخانوں سے منشیات بھی ملی تھی، جسے انہوں نے بازیاب کر لیا تھا۔ اور وہاں پر جو لوگ ملے تھے وہ بھی حوالات میں تھے، اور ان کی انویسٹیگیشن جاری تھی۔ جتنا یہ کیس شاذم کو آسان لگ رہا تھا، پر آہستہ آہستہ کڑیاں جوڑتے ہی یہ کیس پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت وہ گاؤں کے بنے چھوٹے سے پولیس اسٹیشن میں تھا، جہاں وہ ایک گروہ کے باس سے پوچھ تاچھ کر رہا تھا، جس کا نام راجا تھا۔ تمہارے لیے اچھا ہوگا کہ سب کچھ سچ سچ بول دو، یہ منشیات یہاں کس کے ذریعے آتے ہیں؟ ایس پی شاذم نے راجا کو گریبان سے پکڑتے استغفار کیا تھا کہ وہ یہ سوال کوئی 10ویں بار پوچھ رہا تھا، مگر یہ شخص ابھی تک ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ صاحب، مجھے نہیں پتا، مجھے تو بس ایک فون کال آئی ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ اس جگہ سے آ کر ٹرک اڈے پر لے جاؤ، اور اس کے آگے کچھ نہیں میں جانتا۔ شاذم نے اشارہ کیا تو احمد نے 4-5 تھپڑ اور راجا کی منہ پر مارے تھے۔ اس وقت اس کی حالت بہت غیر تھی۔ اتنی مار کھانے کے بعد بھی وہ ایک لفظ نہیں بول رہا تھا۔ شاذم حوالات سے باہر نکل کر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کسی کچھ پتا، ورنہ اب تک تو یہ سب کچھ سچ اگل دیتا۔ احمد، تم ایک کام کرو گے؟ اس جگہ کو جا کر دوبارہ چیک کرو، شاید کوئی CCTV کیمرہ ہی ہمیں مل جائے۔ ایس پی شاذم نے ٹھنڈے پانی کی بوتل ہونٹوں سے لگائی تھی۔ ٹھیک ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ ویسے تو یہ گاؤں ہے، یہاں پر کیمرہ ہونا مشکل ہے۔ احمد پولیس جیپ لے کر تھانے سے نکل گیا تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ پولیس اسٹیشن کی بتیوں سے ہلکی ہلکی مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ باہر صحن میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر اندر ایس پی شاذم کی آنکھوں میں نیند کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ وہ ابھی فائلوں میں سر دیے بیٹھا تھا کہ اچانک فون بجنے لگا۔ جی احمد۔ شاذم نے فوراً کال اٹھائی۔ شاذم، تم ٹھیک کہہ رہے تھے، یہاں نہر کے پاس ایک پرانا اسٹور ہاؤس بنا ہوا ہے، باہر سے بند ہے، جیسے سالوں سے کوئی یہاں آتا جاتا نہ ہو، یا کسی نے کبھی کھولا ہی نہ ہو۔ لیکن جب ہم نے اندر جا کر دیکھا تو اندر سے سگریٹ کے ٹکڑے اور منشیات کے پیکٹس کے کچھ نشان ملے ہیں، اور ایک کونے میں ٹوٹا CCTV کیمرہ بھی ملا ہے۔ احمد سب تفصیل سے اسے بتا رہا تھا۔ اس کی آواز ہلکی سی پھولی ہوئی تھی۔ CCTV؟ مطلب اب آسانی ہوگی، کوئی ریکارڈنگ ہوئی ہے؟ شاذم نے چونک کر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہارڈ ڈرائیو کسی نے نکال کے ساتھ لے لی ہے۔ لگتا ہے کام کرنے والے بہت پروفیشنل ہیں۔ احمد نے جواب دیا، میں کہہ رہا تھا نا، یہ کیس واقعی بڑا ہے کہ راجا محض ایک چھوٹا سا مہرا ہے، اصل دماغ کہیں اور ہے۔ شاذم نے گہری سانس لی۔ چلو تم حویلی جاؤ، میں آتا ہوں۔ شاذم نے کال کاٹی ہی تھی کہ حوالات کے اندر سے زوردار شور اٹھا، میں بولوں گا، سب پتا تھا، مجھے جانے دو۔ راجا چیخ رہا تھا۔ شاذم تیزی سے اندر آیا۔ راجا پسینے میں شرابور تھا، کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ دیوار سے ایک ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کیا بتانا چاہتے ہو؟ شاذم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ لوگ رات کو آتے ہیں، سفید رنگ کی جیپ میں، نمبر پلیٹ کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، ہمیں صرف کال ملتی ہے اور جگہ بتائی جاتی ہے۔ اصل باس کوئی اور ہے، جسے سب شاہ صاحب کہتے ہیں۔ راجا روتے روتے بولا۔ بول، کون ہے یہ شاہ صاحب؟ شاذم کی آنکھوں میں سنجیدگی اور بڑھ گئی تھی۔ میں نہیں جانتا، مجھے جانے دو۔ کل رات نہر کے اس پار پرانے باغ میں میٹنگ ہے، میں بس اتنا ہی جانتا ہوں۔ راجا نے ہچکچاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ شاذم لمحے بڑھ کر رکا، پھر اپنے مٹھی سختی سے بند کرتے باہر نکلا۔ اسے جانے دو، پر نظر رکھنا، وہ یہ کہتا حویلی کے لیے نکل گیا تھا۔ آج اتوار تھا، چھٹی کا دن تھا، اس لیے دلکش ایک نئی ضد لے کر شاہ نواز صاحب کے سر پر کھڑی تھی۔ بابا صاحب، ہمیں شکار پر جانے دینا، لالا سے کہے کہ ہمیں لے جائیں، ہمیں بھی شکار کرنا سیکھنا ہے۔ دلکش نے التجا کی۔ نہیں بابا صاحب، شکار کرنا کوئی لڑکیوں کا کام ہے کیا؟ یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی ضد لے آتی ہے۔ ظاہر نے صاف انکار کیا۔
ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے دلکش، تم ایک لڑکی ہو، ایسے ہر جگہ نہیں جا سکتی۔ اب کی بار چاچا نے بھی منع کیا تو وہ منہ بناتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ شاہ زیب بھی تو جاتا ہے لالا، لالا بھی جاتے ہیں، پھر یہ بندر بھی تو جاتا ہے، پھر ہم لڑکیاں کیوں نہیں کر سکتی شکار؟ تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے بولی تھی، کیونکہ لڑکیوں کے ہاتھ میں بندوق نہیں، زیورات اچھے لگتے ہیں۔ شاہ زیب نے سخت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، بندوق لڑکیاں بھی چلا سکتی ہیں، اور میں نے آپ سے نہیں پوچھا، بابا صاحب آپ بولے نا۔ وہ درخت کر بولی تھی۔ شاہ زیب سب کے ہونے کی وجہ سے اسے کچھ نہیں بول سکا تھا۔ زارب جاؤ، لے جاؤ ہماری تینوں بیٹیوں کو، دلکش صحیح کہہ رہی ہے، لڑکیاں اور لڑکے ہمارے لیے برابر ہیں۔ نواب شاہ نواز نے حتمی فیصلہ کیا تھا تو سب کے منہ بھن گئے تھے۔ مراد صاحب کو تو یہ لڑکیوں کا اتنا باہر آنا جانا بالکل پسند نہیں تھا، لیکن وہ اپنے بڑے بھائی صاحب کے آگے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ زارب کے ساتھ وہ تینوں جیپ میں بیٹھی جنگل کی طرف نکل پڑی تھی۔ آپ دیکھ نہیں رہے بھائی صاحب، دلکش کی ہر بات کو آپ سر آنکھوں پر لیتے ہیں۔ آپ کب بات کریں گے شاہ زیب اور دلکش کے رشتے کا؟ اب انتظار نہیں ہوتا میرے بیٹے سے۔ سب کے جانے کے بعد شمائلہ بیگم بولی تھی، آج رات میں بات کرتا ہوں بھائی صاحب سے، تم بالکل فکر نہ کرو۔ وہ فیصلہ کر چکے تھے آج رات بات کرنے کا۔ وہ لوگ تھوڑا سفر کر کے جنگل میں پہنچے ہی تھے کہ ابھی کافی روشنی باقی تھی۔ آسمان پر نارنجی رنگ پھیلا ہوا تھا۔ دلکش، زمل، مینا، علی چاروں جیپ سے اترے۔ دلکش کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ شکار پر آئی ہے۔ نواب شاہ نواز دلکش کی ہر بات مان لے گئے تھے۔ تم سب احتیاط سے شکار کرنا، گولی زمین پر نہیں، آسمان کی طرف چلانا ہے۔ میں ایک ذرا کال اٹینڈ کر کے آتا ہوں۔ علی تم ان تینوں کو سمجھاؤ ذرا اور سکھاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ زارب شاہ کال آنے کی وجہ سے تھوڑا آگے کی طرف نکل گیا تھا کیونکہ جنگل میں سگنل نہیں آ رہے تھے۔ جنگل کی خاموشی میں صرف پرندوں کی چہچہاہٹ گونج رہی تھی۔ تم لوگ سب پیچھے ہو جاؤ، سب سے پہلے نشانہ میں لگاؤں گا۔ دلکش سب کو پیچھے کرتی خود آگے کھڑی ہوئی تھی۔ دلکش نے جھجکتے ہوئے بندوق اپنے ہاتھ میں پکڑی، انگلیاں لرز رہی تھی۔ زمل اور مینا نے ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو کوہنی ماری۔ چلو دلکش علی، آج آپ کا پہلا شکار ہے، ڈرنے کی بالکل ضرورت تھی، علی نے شرارت سے کہا۔ دلکش نے آنکھیں ذرا تنگ کی۔ سامنے جھاڑیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ دلکش نے کانپتے ہاتھوں سے نشانہ باندھا اور گولی چلائی۔ ایک زوردار آواز گونجے، پرندے گھبرا کر اڑے۔ اگلے لمحے قریبی درختوں کے پیچھے سے ایک جیپ کے شیشے کی کھڑکی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ او خدایا، یہ کیا کیا؟ نشانہ اوپر لگانا تھا دلکش۔ مینا نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ جیپ کے دروازے زور سے کھلے اور شازم غصے سے باہر آیا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے۔ وہ یہاں سے گزر رہا تھا جب ایک گولی اس کی جیپ کا شیشہ توڑتے نکل گئی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ اس کی جان بچ گئی تھی۔ کون تھا جس نے میرے شیشے کا نشانہ بنایا؟ دلکش کی تو شازم کو دیکھ کر ہی جان نکل گئی تھی۔ اسے فوراً بندوق پیچھے کر کے زمل کو تھما دی۔ میں نے نہیں کیا، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ زمل نے ہنسی دباتے ہوئے سر جھکا لیا۔ علی اور مینا نظریں چرانے لگے۔ اب ہوگا نیا تماشا۔ شازم ان سب کے سامنے آ کر رکا۔ اس کی نظر سیدھی دلکش پر جا ٹھہری۔ مس چورنی، اگر شکار نہیں کرنا آتا تو دوسروں کی گاڑی پر مشق نہ کرے۔ وہ اس وقت واقعی غصے میں تھا۔ ماتھے پر بل ڈالے ہوئے بولا تھا۔ دلکش شرمندگی سے کانپ گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی جبکہ باقی تینوں بمشکل اپنی ہنسی روک رہے تھے۔ آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو، آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو، یہ اللہ بچا لے اس جلاد سے۔ زارب لالا کہاں رہ گئے؟ وہ شازم کو قریب آتا دیکھ گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ شازم نے غصے میں بندوق دلکش کے ہاتھ میں واپس تھمائی۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی مگر لہجہ دھیما ہوا۔ اب کی بار اگر بھاگنے کی کوشش کی تو برداشت نہیں کروں گا۔ بندوق سیدھی پکڑو اور دیکھو صحیح نشانہ لگاؤ۔ وہ تینوں دور سے ہی بت بنے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دلکش کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے نظریں جھکائی تو شازم نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ بندوق کے ٹریگر پر اس کی انگلی کے ساتھ اپنی انگلی رکھ دی۔ دلکش کے ہاتھ ٹھنڈے پڑے اور سانس رک سا گیا۔ دھڑکنوں کی آواز کانوں میں سنائی دینے لگی۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ اس نے مدھم سی آواز میں کہا۔ شازم جھک کر اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ دلکش کو اس کی سانس کی گرمی اپنے گال پر محسوس ہوئی تھی۔ سکھا رہا ہوں
ताकि अगली बार निशाना सही लगे। सिमल, मीना और अली कुछ फासले पर खड़े सब मंजर देख रहे थे और मजे ले रहे थे। क्या लगता है, दिलकश की गोली अब भी गाड़ी पर लगेगी या दिल पे? जमल ने सरगोशी की। लग तो दिल पर ही रही है, मीना ने दबी हंसी रोकते हुए कहा। दिलकश बंदूक सीधी रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शाजिम के गिरफ्त और करीब आते वजूद ने उसके आसाब पर काबू पाने नहीं दिया। उसकी नजरें बार बार शाजिम की तीखी आंखों से टकरा रही थी और वो मजीद उलझती जा रही थी। फिर एक बार और जोरदार आवाज पैदा हुई और सामने एक परिंदा जमीन पर आ गिरा। दिलकश ने बंद आंखें खोली। ऐसे लगता है निशाना चोरनी। शाजिम थोड़ा सा दूर खड़ा हो गया था। इतने में जारिब भी वापस आ गया। आप यहाँ? जारिब ने सलाम के बाद पूछा। दिलकश ने नजरों से इशारा करके सच बताने को मना किया। जी बस मैं यहाँ से गुजर रहा था तो अली को देखा, फिर यही चला आए। शाजिम के बोलने पर चारों की रुकी सांस बहाल थी। लाला, जिमल को तो सिखा दे शिकार करना, कब से आपकी मुंतजिर है। मीना ने छोड़ा तो जिमल शर्मा दे। उन्होंने अपनी निगाहों से लाला का शिकार कर दिया है। अब की बार दिलकश बोली थी। सभी मुस्कुरा उठे। थोड़ी देर बाद वो लोग वापिस हवेली के लिए निकल गए थे। रात गहरी थी। हवेली के सब अफराद शिकार से वापस आ गए थे और वापसी पर उनके कदमों की चाप और कहके अब भी राहदारियों में गूंज रहे थे। नवाब शाहनवाज अपने कमरे में चले गए थे, जबकि सहन में अभी भी कुछ रौनक बाकी थी। जारिब ने गाड़ी के दरवाजे बंद किए और लड़कियों को अंदर लेकर आ गया। दिलकश अभी तक शिकार की बातों में मगन थी। बाबा साहब देखा मैंने कैसे निशाना लगाया, अगर लाला मेरा हाथ ना रोकते तो मैं परिंदा गिराए देता, वो जोश से कह रही थी, जबकि अली दिल दिल में बोल रहा था। वाकई क्या निशाना था। निशाना लगाना और बंदूक चलाना खेल नहीं है, अगर गलती से कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो। शाहजेब ने तल्खी से कहा। लाला, हर वक्त डांटना जरूरी है क्या, कभी तारीफ भी कर दिया करे। दिलकश ने उसकी बात पर मुंह बनाया। शाहजेब कुछ कहने ही वाला था कि अंदर से शुमाइला बेगम की आवाज आई। शाहजेब, तुम जरा आना। उस सख्त कदमों से कमरे में गया, जबकि वो सब वहां से अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए थे। अंदर मुराद साहब भी बैठे थे। भाई साहब, आप तो जानते हैं दिलकश दिन ब दिन जिद्दी होती जा रही है। इसका बस नहीं चलता कि हवेली की छत भी तोड़ डाले। आप तो इसकी हर बात मान लेते हैं, लेकिन ये वक्त है कि हम इसके मुस्तकबिल के बारे में फैसला करें। मुराद साहब ने गहरी नजरों से बेटे को देखा। शाहनवाज साहब खामोशी से सुनते रहे। हम चाहते हैं कि दिलकश का रिश्ता शाहजेब के साथ पक्का कर दिया जाए और मंगनी तय हो जाए, तो शायद ये थोड़ी संजीदा हो जाए। शुमाइला बेगम ने नरमी से कहा। कमरे में लम्हे भर को खामोशी छा गई। मैं खुद भी यही चाहता था। मुराद, तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी है। मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझो। नवाब साहब ने हामी भरी तो शाहजेब के साथ साथ शुमाइला बेगम भी खुश हो गई थी। शाहजेब, तुम बताओ क्या ख्याल है? नवाब साहब ने पूछा। मैं जो भी आप लोगों को बेहतर लगे, उसने आहिस्ता से कहा और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर उसका सामना एसपी शाजिम से हुआ। वो नजरों से सलाम करते आगे बढ़ गया, पर जो गुफ्तगू शाजिम ने सुनी थी उससे पत्थर का कर गई थी। ना जाने क्यों उसे ये रिश्ते वाली बात सुनकर बुरा लगा था। वो जो बात करने के लिए आया था, किए बिना ही वहां से चला गया। वो फजर की नमाज पढ़कर बैठी थी। दुपट्टा बीबी सर पर मास्क की स्टाइल में बना हुआ था। बाहर का मौसम आज ठंडा सा था। वो अपने कमरे की बनी बालकनी में आ गई थी, जहां से बड़े बड़े पहाड़ और खुला आसमान नजर आ रहा था। नीले आसमान को बादलों ने ढांप दिया था। वो दोनों बाहर हाथ खुले आंखें बंद किए ठंडी हवा महसूस कर रही थी। शाजिम अभी भी बाहर से वॉक करके वापस लौटा था। जब नजर ऊपर गई तो पड़ी पैकर पर ठहर से गई, जो हर चीज से बेनियाज थी। एकदम ही एक हवा का झोंका जिस्म में सरायत कर गया। दिलकश ने गहरी सांस लेते आंखें खोली तो नीचे से खुद को देखते शाजिम पर नजर जा डाली। ये एसपी मुझे यूं क्यों देख रहा है? वो खुद से मुखातिब थी। इस लड़की में कुछ तो खास है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है, वो दिल ही दिल में सोच रहा था। जब अहमद ने पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। नजारे हो रहे हैं, कहीं एसपी शाजिम को मोहब्बत तो नहीं होगी? अहमद को देखती दिलकश कमरे में वापस मुड़ गई थी। नहीं, मैं तो परिंदे देख रहा था। वो पहले चोरी पकड़े जाने पर थोड़ा घबराया, फिर साफ मुकर गया। वैसे सीरियस बात है शाजिम, ये हवेली वाले बड़े सख्त मिजाज होते हैं। अल्लाह ही बचाए ऐसी मोहब्बत से। वो कानों को हाथ लगाता फिर से दौड़ने लगा था। ये चोरनी तो मेरा दिल ही चुरा गई है।
शाजिम खुद से कहता आगे बढ़ गया था। वो चारों कमरे में बैठी थी और खुशगपियों में मसरूफ थी। इस वक्त माहौल में हंसी मजाक का था और गुफ्तगू मोहब्बत पर हो रही थी। अगर हमें किसी से मोहब्बत हो जाए तो कैसे पता चलता है कि वो शख्स हमारे लिए जरूरी हो गया है? दिलकश ने तकिए रखते हुए सवाल दागा था। मोहब्बत तो चुपके से दिल में घर कर लेती है, बस पता ही नहीं चलता कब सामने वाला अजीज से अजीज तरीन हो जाता है। मोहब्बत सिर्फ अपने होने का पता देती है तो तब तक हम बहुत आगे निकल चुके होते हैं। जमल ने जारिक को सोचते हुए जवाब दिया था। उसका रिश्ता बचपन में ही जारिक से हो चुका था और वो इसे कब पसंद करने लगी इसकी खबर से खुद भी नहीं थी। पर मुझे तो मोहब्बत से डर लगता है, क्योंकि मुझे मोहब्बत आग जैसी लगती है, जलाकर राख कर देती है। अब की बार मीना ने भी अपनी बात रखी थी। वैसे दिलकश, तुम क्यों पूछ रही हो मोहब्बत के बारे में, और वो भी यूं अचानक? सिमल ने तफ्शीशी निगाह से दिलकश की तरफ देखा। नहीं, बस वैसे ही, दिलकश ने बात डाली। मुझे लगता है हमारी दिलकश एसपी को दिल दे बैठी है, मीना ने कंधा मारते हुए से कहा। तो दिलकश ने तकिए पे मुंह छुपा लिया। ओहो, शर्मा रही हो? ये तो न्यूज में आना चाहिए। द ग्रेट बहादुर दिलकश शाह को मोहब्बत हो गई, वो भी अपने एसपी शाजिम से। मीना बोतल की माइक बनाते हुए जोर से बोली, पर जिमल ने उसके मुंह पर हाथ रखते से चुप करवाया। बदतमीज, चुप हो जाओ, कुछ सुन लेगा। दिलकश ने भी होंठों पर उमड़ आने वाली मुस्कुराहट रोकी। लगता है एसपी शाजिम मुझे अच्छे लगने लगे हैं। दिलकश के दिल की बात आखिर जुबान पर आ ही गई थी। सुनो, एक अच्छी खबर लाया। अभी वो तीनों बातों में मशरूफ ही थे कि अली आकर बोल पड़ा। उन तीनों की तवज्जो अली की तरफ मरकूज हुई। अब बोलो भी, अली क्या खुशखबरी है? दिलकश ने उसे चुप देखकर कहा। 2 दिन बाद जिमल अदी और जारिब लाला की मम्मी है, और उनके साथ दिलकश अदी और शाहजेब लाला की भी मम्मी है। वो तीनों जो जिमल की मम्मी को सुनकर खुश हो रही थी, दिलकश और शाहजेब का जिक्र सुनकर साकित हो गई। दिलकश की तो जैसे दरकन ही रुक गई थी। क्या कहा तुमने? फिर से कहना। मीना को जैसे यकीन ही नहीं आया था। आप तीनों को ये मजाक लग रहा है ना? अरे, मैं अभी बाहर से मिठाई खा कर आ रहा हूँ। अभी देखिए, थोड़ी देर में मिठाई यहाँ भी आ जाएगी, देखना। चलिए जल्दी करें, डांस की तैयारी करते हैं। अली अपनी खुशी में झूम झूम कर उन लोगों को सब बता रहा था, लेकिन वो लोग मुस्कुरा भी नहीं सके थे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो दिलकश के मुंह से उसकी मोहब्बत का इजहार सुना था। फिर अचानक ये रिश्ता, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर वो दिलकश का इजहार नहीं सुनती तो वो लोग भी ऐसे ही खुश होती, क्योंकि उनकी बाबी जो बनने वाली थी। लेकिन अब खुशी मानित पड़ गई थी। और फिर थोड़ी देर बाद सारे और बाकी सब बड़े आकर दिलकश को मिठाई खिलाकर वहां से जा चुके थे। जिमल और मीना भी अपने कमरे में चली गई थी, जबकि दिलकश तो पत्थर की जैसे हो गई थी। आज नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आंखों में गम लिए वो देर रात तक जाग रही थी। रात का पहर था। नवाब हवेली में गहरी खामोशी फैली हुई थी। हर तरफ सुनाटा छाया हुआ था। ऐसे में एक दिलकश ही थी जो बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। सेन के बीच लगा पुराना पीपल का दरख्त हल्की हवा में सरसरा रहा था। सब लोग अपने कमरे में सोच के थे, मगर दिलकश की नींद उड़ी हुई थी। चांदनी रात ने हवेली के कोने कोने को चांदनी में नहला रखा था। या अल्लाह, अभी तो मेरे दिल में मोहब्बत ने अपनी जड़ें उगाई थी। अभी तो मैंने इसे एहसास से में आशना हुई थी। अभी तो मैंने मोहब्बत को सही से पहचाना भी नहीं था, और मेरी जिंदगी में इतना बड़ा इम्तिहान आ गया। वो आसमान की तरफ देखती अल्लाह से मुखातिब थी। आंखों से आंसू बह गए थे, जिससे गाल सुर्ख हो गए थे। यकदम ही उसकी नजरें हवेली की दीवार पर पड़ी, जहां साया नजर आ रहा था। दिलकश की सांस रुक सी गई। उसे घबराकर चादर अपने गिर्द लपेटी और दबे कदमों नीचे उतरी। जाते जाते उसने मोमबत्ती जलाकर हाथ में ले ली थी, क्योंकि हवेली के उस तरफ काफी अंधेरा था। उस खामोशी में उसकी पायल की झनकार और चूड़ियों की खनक की आवाज पैदा कर रही थी। दिलकश इतनी रात के अपने चाचा को बाहर जाते देखने लगी। वो साया से अब भी नजर आ रहा था, मगर चाचा की ओट में उस शख्स को देख नहीं सकी थी। दिलकश की सांस रुक सी गई। या अल्लाह, ये कौन है? उसे दिल ही दिल में कहा। उसे इनके कोने में छुप गई थी। साया अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। कोई आदमी हवेली के अंदर दाखिल हो रहा था, और उसके चाचा उस आदमी से मिल रहे थे। उनके इर्द गिर्द देखने से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी के आ जाने के खौफ से नजर रख रहे हो। उसके साथ ही शायद कोई थैला था।
دلکش خوف اور تجسس کے بیچ پھنسی ہوئی تھی. اسی لمحے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. دلکش کی چیخ لبوں تک آئی ہی تھی کہ دوسرے ہی ہاتھ نے اس کے منہ پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ دیا. چپ دلکش، شور مت کرو. یہ شازم خان کی بھاری مگر مدھم آواز تھی. دلکش کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا. اسے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ ہاتھ ہٹائے. شازم نے آہستگی سے ہاتھ پیچھے لیا. پہلی بار آج شازم نے اس کا نام لیا تھا. اس آواز میں اس کو اپنا نام دنیا کا سب سے حسین نام لگا تھا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شازم نے بھمیں سکیل کر پوچھا. میں نے سایہ دیکھا تھا، کوئی حویلی کے اندر آ رہا ہے تو میں دیکھنے چلی آئی، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا. شازم کی تیز آنکھیں فوراً کونے کی طرف گئی جہاں وہ سایہ غائب ہو چکا تھا اور اب بھی چاچا واپس اندر جا رہے تھے. اس نے دلکش کو اپنے پیچھے کیا اور دبے قدموں آگے بڑھا. چند لمحوں بعد وہ شخص حویلی کے اندرونی کمرے کی طرف جا رہا تھا. شازم نے فوراً دلکش کی کلائی تھامی اور اسے اپنے ساتھ کھینچ لیا. تم ساتھ نہیں آؤ گی؟ اپنے کمرے میں جاؤ گی. شازم کی آواز میں وہی کڑک تھی مگر دلکش کی ضد کہاں ماننے والی تھی. نہیں، میں نے پہلے دیکھا تھا، میں بھی دیکھوں گی کہ یہ کون ہے، اس نے آہستگی سے مگر ڈٹ کر جواب دیا تھا. وہ اس پاگل لڑکی کو کچھ بول بھی نہیں سکا تھا. شازم نے سختی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا. جسے کہہ رہی ہو تمہیں اندازہ بھی ہے تم کتنی بے وقوف ہو. شازم آگے بڑھا تو دلکش دبے قدموں اس کے پیچھے چلی آئے. پائل کی آواز پر اس نے دلکش کو وہی روک دیا. وہ خود آگے بڑھا مگر وہ کچھ کہتا اسے پہلے ہی کمرے کے اندر سے ہلکی سی آواز آئی جیسے کوئی بھاری چیز گرائی گئی ہو. دونوں کے کان کھڑے ہو گئے. شازم نے خنجر اپنی کمر سے نکالا، آگے بڑھ گیا. جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں کا منظر حیران کر دینے والا تھا. پرانے صندوق کھلے ہوئے تھے اور کاغذات بکھرے پڑے تھے مگر وہ شخص غائب تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شازم نے خود سے کہا. شازم کا اشارہ ملتے وہ بھی کمرے میں داخل ہوئی تھی. اسی لمحے ایک جھونکا کھڑکی سے آیا اور دیوار پر لٹکی لالٹین بجھ گئی. کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا. دلکش نے خوف کے مارے غیر ارادی طور پر شازم کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا. شازم کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب اترا جیسے پہلی بار اس نے دلکش کے لمس کو اتنے قریب محسوس کیا ہو. ڈرو مت، میں ہوں یہاں، اس نے پہلی بار نرم لہجہ اختیار کیا. دلکش کے ہاتھ میں جو موم بتی تھی اسے شازم نے جلایا. تھوڑی زرد روشنی پھیل گئی تھی. وہ تو قسمت سے شازم کے پاس لائٹر تھا. تم سگریٹ پیتے ہو؟ شازم کے لیے یہ سوال غیر متوقع تھا. ہاں کبھی کبھی، وہ جواب دیتے ہوئے بکھرے ہوئے کاغذ اٹھا رہا تھا کہ شاید ان میں سے کوئی سراغ مل جائے. کل ملا کر یہ ایک ہی خامی ہے مجھ میں، تمہیں چلے گا نا؟ شازم نے کلر چبکتے ہلکے سے گمبھیر لہجے میں پوچھا. ہاں مطلب؟ اس نے کہا سمجھی سے آنکھیں چکائی. مطلب یہ کہ اگر میں تمہیں چاندنی کے اس پار لے جاؤں اپنی دنیا میں تو کیا تم میرا ساتھ ہوگی، میری زندگی بنوگی؟ شازم نے ایک ہاتھ دلکش کی اور پھیلایا تھا. اتنا غیر متوقع اظہار محبت شازم دلکش سے کر دے گا، اس کی توقع اسے بالکل بھی نہیں تھی. وہ بت بنی شازم کو دیکھ رہی تھی. دل کیا کہ ابھی ہاں کہہ دے، ابھی اسے اپنے دل کا حال سنا دے کہ جیسا تم میرے لیے محسوس کرتے ہو ایسے ہی میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں. مگر یہ زمانے کی بیڑیاں اور فضول رسم و رواج اس کا کھوٹ سی گئے تھے. ہم نواب زادیاں صرف نواب زادوں کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں، ہر کسی ایرے کیرے کے ساتھ نہیں. دل پر پتھر رکھ کر اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے. شازم کا دل چکنا چور ہوا تھا. دیکھو دلکش، تم کسی چیز سے ڈرو نہیں، بس مجھے ایک بار ہاں کہہ دو، میں نواب صاحب کو خود ہی منا لوں گا. شازم نے اس کی کلائی تھامی. اگر مجھے ہاں کرنے کا حق ہوتا تو میں قسم اس محبت کی ایک لمحہ نہیں لگاتی، پر مجھے حق نہیں ہے. دلکش نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی چھوڑائی اور وہاں سے بھاگ گئی اور جاتے جاتے شازم کی زندگی کو اندھیر نگری کر گئی تھی. کچھ لمحے وہ یوں ہی کھڑا رہا، پھر جب قدم آگے بڑھایا تو کوئی چیز ہاتھ نہ آئی. اس نے جھک کر وہ چیز اٹھائی تو وہ دلکش کی ایک پائل تھی جو وہاں گر گئی تھی. شازم اس پائل کو اٹھاتے اپنے کمرے میں آ گیا تھا. حویلی کی صبح ہر روز جیسی تھی. باہر ناشتہ چل رہا تھا چونکہ کچن میں ملازم کاموں میں مصروف تھے. دلکش کب سے بیٹھی پیاز کاٹ رہی تھی. زمل کچھ برتنوں کو سیٹ کر رہی تھی جب شمائلہ بیگم کچن میں داخل ہوئی. زمل بیٹا، تم یہ چھوڑو، جاؤ زار کے کپڑے استری کرو، اسے دے آؤ، تمہیں تو پتہ ہے
اسے ملازموں کے کام بالکل پسند نہیں آتے. جاؤ, اسے جرگے میں جانا ہے جس کے لیے اسے دیر ہو رہی ہے. زمل نے ملازمہ کو ہدایت دیتی ظریف شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی. کمرے کی باہر سے اس نے آواز دی, پر شاید وہ شاور لے رہا تھا, اس لیے وہ کمرے میں داخل ہو گئی. اس کی الماری سے کپڑے نکال کر وہ پریس کرنے لگی. ظریف شاہ کی الماری تو کوئی ملازم ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا, یہاں تک کہ کمرے کی صفائی بھی دلکش مینا یہ زمل ہی کرتی تھی, کیونکہ اسے ملازموں کا کام سمجھ ہی نہیں آتا تھا. بہت پیار کرتے ہیں تم کو صنم, قسم چاہے لے لو, قسم چاہے لے لو, خدا کی قسم, بہت پیار کرتے ہیں تم کو صنم. وہ اس کی شلوار قمیض پر استری کرتے گنگنا رہی تھی جب ظریف شاور لے کر باہر نکلا. زمل کی میٹھی آواز سن کر اس کے لبوں پر مسکان آئی تو جیسے بال توڑیے سے رگڑتے وہ زمل کے پیچھے آن کھڑا ہوا. مجھے تو آج پتا چلا کہ تم اتنا اچھا گا بھی لیتی ہو, تھوڑا اور سنا. اپنے پیچھے سے ظریف کی آواز سن کر زمل پسینے پسینے ہو گئی تھی. نہیں, میں کب. زمل مڑی تو ظریف اس کے بہت قریب کھڑا تھا کہ زمل کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے. کیا ہوگا تمہارا زمل, میرے ذرا سے قریب آنے جانے سے تم اتنا گھبرا جاتی ہو. ظریف نے اس کے بالوں کی ایک لٹ کان کے پیچھے اڑائی. یہ لے آپ کے کپڑے. شلوار قمیض اس کے سامنے کرتی نظریں چکا گئی تھی. جاؤ مسز ظریف شاہ, کہیں تمہاری یہ نظریں مجھے گال ہی نہ کر دیں. ظریف اس کو گھبراتا دیکھ تو قدم پیچھے ہو گیا تھا. زمل راستہ ملتے ہی وہاں سے مسکراتی ہوئی بھاگنے کے سے انداز میں نکلی تھی. پیچھے وہ اس کی ادا پر جیسے قربان ہو گیا تھا. دلکش کا بدلا بدلا سا رویہ سب محسوس کر رہے تھے. ابھی وہ کچن میں پانی پی رہی تھی جب ظریف آیا. کوئی بات ہے جو ہماری گڑیا اتنی چپ چپ ہے. مینا اور علی وہاں سے چلے گئے تاکہ وہ دونوں بہن بھائی آپس میں بات کر سکے. لالا, آپ لوگ جانتے ہیں شازی لاولا کیسے ہیں, پھر بھی میرا رشتہ ان سے کر دیا. اس کی آنکھیں فوری نم ہوئی. دلکش کا اشارہ شازب کا جوا کھیلنا اور دیر رات تک باہر رہنے کی طرف تھا. یہ فیصلہ بابا سائی نے کیا ہے تاکہ تم ان کی نظروں کے سامنے رہو. ایک دن تمہاری محبت شازب کو بدل دے گی. وہ اب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے سمجھا رہا تھا. اب مسکرا دو. ظریف کے کہنے پر وہ زبردستی کا مسکرا دی تھی. ظریف کو یہی لگا کہ شاید وہ ابھی بچی ہے, اس سے شادی کرنا نہیں چاہ رہی, پر آہستہ آہستہ اس رشتے کو سمجھ جائے گی. ظریف کے جاتی وہ اپنے کمرے کی طرف چلتی تھی جو کہ شازیب نے اسے آواز لگائی تو اس کے کمرے میں چلی آئی. جی لالا, کچھ کام ہے. دراصل دلکش کے کمرے کے راستے میں ہی شازب کا کمرہ پڑتا تھا جب اس نے جاتے جاتے دلکش کو آواز لگائی تھی. دلکش کا لالا بولنا اسے برا لگا. میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں, سائی بولا کرو. شازب نے دلکش کے مزید قریب آ کر اس کی کلائی زبردستی زور سے تھام لی تھی. مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی, چھوڑو میرا ہاتھ. دلکش نے سخت لہجے میں کہا اور ہاتھ اپنا چھڑوانے کی کوشش کی. بہت اکڑ ہے نا تم میں, تمہاری یہ اکڑ ابھی میں 2 منٹ میں نکال سکتا ہوں. شازب کو تیش ہی آ گیا تھا جیسے. دلکش کو اس نے غصے میں بیڈ پر دھکا دیا. دلکش زاروں کی طرح رونے لگی. شازم جو وہاں سے گزر رہا تھا دلکش کی آواز سن کر اس طرف چلا آیا, مگر سامنے کمرے کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں شعلہ برسانے لگی. وہ غصے سے کمرے میں داخل ہوا تھا اور دلکش کے اوپر جھکے شازیب کو کھینچ کر ہٹایا اور 2-3 مکے مارے. شازب دور جا گرا. دلکش روتے ہوئے شازم کے پیچھے چھپ سی گئی تھی. او ہٹ سالے, تو کون ہوتا ہے ہمارے بیچ میں آنے والا. شازب فوراً کھڑا ہوتا شازم کا گریبان پکڑ گیا تھا. تم کون ہوتے اس کو ہاتھ لگانے والے. شازم نے الٹا اس سے سوال پوچھا. وہ میری مانگ ہے. شازب کی آنکھیں لال تھی. مانگ ہے, بیوی نہیں. آئندہ اگر سے چھوا تو ایسی سزا دوں گا کہ موت کی بھیک مانگو گے. شازم نے شازب کو کڑک انداز میں بولتے دھکا دیا تھا اور دلکش کا ہاتھ تھام کر کمرے سے نکل گیا تھا. اور تم اب اگر آئندہ اس کے آس پاس بھی دکھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. باہر آ کر وہ دلکش کو بھی باور کروا گیا تھا. شازم کا دماغ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا تھا, مگر دلکش کو روتا دیکھ وہ لمبی سانس لیتے خود کو نارمل کر گیا تھا. دیکھو دلکش, میں تم پر غصہ نہیں ہوں, پر تم خود کو بچاؤ. ایسی رات دیکھ کہیں بھی منہ اٹھا کر جانا اچھا نہیں ہوتا ہے. اس رات تم اکیلی باہر نکل آئی اور اب یہاں. وہ جس قدر لہجہ نرم لگ سکتا تھا اتنا رکھ رہا تھا. ٹھیک ہے. دلکش ہاں میں سر ہلا گئی. آنسو صاف کر لو اور کمرے میں جاؤ. شازم اپنا رومال اس کو دیتا کمرے کی طرف جانے کا کہہ رہا تھا.
وہ جب تک نہیں گئی وہ وہیں کھڑا رہا. وہ غصے میں کمرے میں داخل اور اس نے مٹھیاں پیچی تھی. کیا ہوا شازم؟ احمد نے استفسار کیا. احمد، اب انویسٹیگیشن میں مراد شاہ کو اور ان کے بیٹے شازب شاہ کو بھی انویسٹیگیٹ کرو. شازم نے پانی کا گلاس گھٹکتے ہوئے کہا. وہ تو میں کر لوں گا. ہوا کیا ہے جو تم اتنا غصے میں ہو؟ احمد نے اپنا کام روکتے ہوئے پھر سے پوچھا. یہ شازب مجھے صحیح نہیں لگتا. ابھی میں دیکھ کر آیا ہوں. دلکش سے زبردستی کر رہا تھا. میرا خون چل رہا ہے. دل چاہ رہا ہے اسے ابھی زمین میں دفن کر دوں. شازب کی آنکھیں لال ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ. احمد نے اسے صوفے پر بیٹھایا. ایس پی شازم خان کی محبت پر غلط نظر ڈالی ہے. اسے میں ایسے نہیں چھوڑوں گا. اس کا دل اندر ہی اندر کلس رہا تھا. وہ جو ہمیں آخری فون کال ملی تھی اس کی ریکارڈنگ دیکھ رہا. ساری چیزوں کو دوبارہ سے انویسٹیگیٹ کرو. مجھے لگتا ہے کہ اس کیس کے پیچھے حویلی کا ہی کوئی جڑا ہوا ہے اور یہ سب کل تک ہو جانا چاہیے. وہ حکم دیتے ہوئے شاور لینے چلا گیا تھا تاکہ ٹھنڈے پانی سے خود کو ٹھنڈا کر سکے. شازم نے ایک ہفتے میں ساری جانچ پڑتال سب کچھ دوبارہ کی تھی. اس نے ایک ایک سرے کو اچھے سے دیکھا تھا. جب جا کر اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ راجا کے ایک خاص آدمی ناصر نے 2-3 تھپڑ پڑنے پر سب ہی اگل دیا تھا اور اب سب ثبوت ہاک تگنے کی دیر تھی. پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا تھا. اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے گواہی دے رہے تھے کہ نیند نے اس کا ساتھ چھوڑا ہوا ہے. پر جب ناصر نے تھپڑوں کی بارش کی اس کے بعد سب کچھ اس نے اگل دیا تو شازل کی رگوں میں دوڑتا خون جسے کم ٹھنڈا ہو گیا. اب سب کچھ واضح تھا. اب کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. شازم نے دبی آواز میں کہا اور اپنی فائل بند کر دی. حویلی میں جشن کا سما تھا. پوری حویلی کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا کیونکہ آج حویلی میں منگنی تھی. دلکش کے ساتھ شاہ صاحب کی اور زمل کے ساتھ ظریف شاہ کی. حویلی میں اس وقت اور بھی سما تھا. بڑی بڑی درختوں پر جل ملاحٹ کرتے کمکمے، صحن میں سجی محفل، عورتوں کی ہنسی اور گیت، ڈھولک کی تھاپ پر بجتے سب کچھ خوشیوں کا اعلان کر رہا تھا. نواب شاہ نواز کے چہرے پر برسوں بعد اطمینان کی مسکراہٹ تھی. اپنی لاٹھی کے سہارے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے پھر رہے تھے. ادھر دلکش آئینے کے سامنے بیٹھی تھی. اس نے گہرے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، ماتھے پر جلملاتا ٹیکا اور ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ، مگر دل کے اندر عجیب سی کھلبڑی مچی ہوئی تھی. شازیب کا نام سن کر اس کی روح جیسے الجھ گئی تھی. ویسے دلکش ادی، آپ بھی اتنی پیاری لگ سکتی ہیں یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. علی نے اسے تنگ کیا. تم تو چپ ہی رہو علی. ہماری دلکش اپنے نام کی طرح ہے، بہت ہی زیادہ دلکش. مینا نے اس کے سر پر دوپٹہ ٹکایا. جاؤ علی، تمہیں باہر بابا سائیں بلا رہے ہیں. زمل اپنی میکسی سنبھالتے ہوئے دلکش کے کمرے میں داخل ہوئی اور علی کو جانے کا کہا. علی اس کی بات سنتے ہی کمرے سے نکل گیا تھا. زمل نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور دلکش کے پاس آئی. دلکش، اگر تم اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہو تو تم انکار کر دو، میں تمہارا ساتھ دوں گی. زمل نے دلکش کے بجھے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا. نہیں زمل، میں بابا اور لالا کا مان نہیں توڑ سکتی. دلکش زمل کے گلے لگتی نفی میں سر ہلا گئی تھی. ماشاءاللہ، میری دونوں بیٹیاں کتنی پیاری لگ رہی ہے. چلو مینا، کچھ دیر میں انہیں باہر لے کر آنا. شمائلہ بیگم نے پیار کرتے نظر اتاری تھی. سارا گاؤں جمع تھا، ہر طرف خوشی کا سما تھا. جب زمل اور دلکش کو باہر لایا گیا، رات گہری ہو چکی تھی مگر حویلی جگمگا رہی تھی. آج کا دن ہے ہی پیارا. آئی ہے منگنی کی بہارا. ہواؤں میں خوشبوؤں کا میلہ سا لگ گیا تھا. نواب شاہ نواز نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کیا. آج حویلی کی تاریخ کا اہم دن تھا. دلکش بیٹی کی منگنی شاہزیب سے اور زمل کی ممی ظریف سے طے پائی ہے. تالیاں بجی، ہنسی گونجی. دلکش باہری قدموں سے صحن میں اٹھی. اس کی کلائیوں میں سنہری چوڑیاں کھنک رہی تھی مگر دل کی دھڑکن پر کھنک کو ہی دبا رہی تھی. نگاہ اٹھاتے ہی سامنے شاہزیب نظر آیا، مسکراتا اور مطمئن سا. دلکش نے تسرے جھکا لی. زمل بالکل کنارے پر کھڑی تھی. اس کے دل میں جیسے ہلچل مچی ہوئی تھی. ظریف آگے بڑھا، اس کی طرف ایک لمحے کو دیکھا. نگاہوں میں خاموش یقین تھا. زمل نے بے اختیار سانس روکی اور نظریں چرا لی. خواتین نے تھال سجایا جس میں مہندی، چوڑیاں اور مٹھائی رکھی ہوئی تھی. سب سے پہلے شاہزیب نے دلکش کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی. شاہزیب نے نظریں ہٹا لی تھی. لمبے برگری صحن میں شور اٹھا. تالیاں بجی، مبارک بادیں دی گئی. دلکش کی پلکیں لرزی جیسے اسے اپنی مرضی کہیں دبائی ہو. پھر ظریف شاہ آگے بڑھا. اس کے ہاتھ مضبوط تھے، نگاہیں پورے اعتماد. اس نے زمل کی طرف دیکھا.
ایک لمحے کے لیے جیسے دنیا تھم گئی۔ زمل کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہی محفل میں ایک اور خوشی کا شور اٹھا، لیکن کچھ دل ایسے بھی تھے جو اس شور کے پیچھے خاموشی سے تڑپ رہے تھے۔ سب کمروں میں چلے گئے تھے تو دلکش بھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ جب اسے پائل کا یاد آیا جو کب سے مل ہی نہیں رہی تھی، ارے یہ کہاں گئی، یہ تو ایک ہی ہے۔ وہ اپنی الماری میں دوسری پائل ڈھونڈنے لگی پر وہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور شازم کمرے میں داخل ہوا۔ کیا اسے ڈھونڈ رہی ہو؟ شازم نے چاندی کی وہ پائل دور سے دکھائی تھی۔ یہ میری ہے، تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ ڈور پر پائل لینے کی کوشش کر رہی تھی پر شازم نے ہاتھ اوپر کر دیا۔ جس دن میرا دل چرایا تھا اسی دن یہ پائل میرے پاس چھوڑ گئی تھی۔ وہ شازم کے بے حد قریب آ گئی تھی، اس کے کلون کی خوشبو ناک سے ٹکرائی تھی۔ آپ یہاں سے جائیے، کسی نے دیکھ لیا تو، دلکش نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھے کہ اچانک پاؤں مڑا اور وہ شازم کے ساتھ زمین پوصل تھی۔ اس کا سجا سورا روپ شازم کو ساکت کر گیا۔ دلکش شازم کے اوپر تھی اور وہ زمین پر، اور اسی اسلامی شمائلہ بیگم کمرے کے باہر سے گزری۔ ان کی نظر دونوں پر پڑی تو وہ زور زور سے چیخنے لگی، ارے ارے دیکھو بھائی صاحب، آپ کی بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے۔ شمائلہ بیگم کی شور پر ایک ایک کر کے سب جمع ہو گئے تھے۔ دلکش کی آنکھیں نم ہوئی، وہ لجتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ زارب شعلہ برستی نگاہوں سے آگے بڑھا دلکش کے نرم گال پر زوردار تماچا دے مارا۔ دلکش یہ سب کیا ہے؟ نواب شاہ نواز دہاڑے، ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ لڑکھڑا کر گری تھی۔ شازم زارب اور دلکش کے بیچ آ گیا تھا، ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ لڑکی ہمارا منہ ضرور کالا کرے گی، اب دیکھ لیا نا۔ زمل اور مینا نے تڑپ کر دلکش کے پاس آئی تھی۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ نہیں بابا صاحب، ایسا نہیں ہے، دلکش نے کہا۔ نواب صاحب نے اسے جھڑک دیا، ابھی کہ ابھی اس حویلی سے نکل جاؤ۔ مراد صاحب چیخے تھے، وہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ شازم کیس حل کرنے سے پہلے ہی یہاں سے چلا جا، کیونکہ وہ ان کا سچ جان گیا تھا اور یہ اچھا موقع تھا۔ لیکن میں تو یہاں کیس کے کام کی سلسلے میں آیا ہوں، وہ کیے بنا نہیں جاؤں گا، اور آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شازم چیخ کر بول رہا تھا، نہیں کروانا کوئی بھی کیس حل، نکل جاؤ یہاں سے اپنے دوست کے ساتھ۔ نواب صاحب بھی شازم کی ایک بات نہیں سن رہے تھے۔ وہ چیختا چلاتا رہا مگر حویلی کے گارڈ اس کو پکڑ کر حویلی سے باہر لے گئے تھے۔ کمرے سے سب بڑے باہر جا چکے تھے۔ کمرے میں مینا اور زمل اور دلکش موجود تھی۔ دلکش بالکنی سے شازم کو مار کھاتا دیکھ رہی تھی، اس کے رونے میں تیزی آ گئی تھی۔ مت مارو سے، جاؤ زمل، روکو۔ دلکش کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل جیسے پھٹ جائے گا۔ بڑی مشکل سے زمل اور مینا نے اسے سنبھالا ہوا تھا اور پھر نیند کی دوا دے کر اسے سلا دیا تھا۔ 1 مہینے پہلے وہ اس واقعے نے دلکش کو بالکل بدل کے رکھ دیا تھا۔ اس کی چاچی اسے بد کردار لڑکی کہہ کر بلاتی تھی اور ہر وقت کہتی تھی کہ شکر کرو میرا بیٹا تمہیں اپنا رہا ہے، اور نہ تم جیسی بد کردار لڑکی کو تو کوئی تھوکے بھی نہ۔ وہ شوخ و چنچل لڑکی بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ حویلی کے ماحول میں تناؤ سا آ گیا تھا۔ نواب صاحب نے جلد ہی نکاح کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا، جس میں زمل اور زارب تو خوش تھے مگر دلکش اس فیصلے سے خوش نہ تھے۔ بابا صاحب، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے اس کنویں میں نہ دھکیلیں، میں شازم کو پسند کرتی ہوں، اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، زہر پیوں گی پر کسی اور کی نہیں ہوگی۔ دلکش کو ابھی ابھی اپنی نکاح کی خبر ملی تھی۔ میں نے تم سے اتنا پیار کیا، تمہاری ہر ضد پوری کی، اس کا یہ صلہ دے رہی ہو۔ نواب شاہ نواز اپنی بیٹی کے اس رویے پر ٹوٹ گئے تھے۔ اگر تم نے کل چپ چاپ قبول ہے نہیں کہا تو اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ وہ آخری فیصلہ کرتے آگے بڑھ گئے تھے۔ دلکش انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ دوسری طرف زمل حویلی کی بالکنی میں کھڑی تھی، اس کے قریب ہی زارب شاہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ روشنیوں کی جھلملاہٹ میں اس کی گہری نظریں پار پار زمل کی طرف اٹھ رہی تھی۔ زمل کے قدم جیسے زمین پر جمنے لگے تھے، دل کی دھڑکن کانوں تک سنائی دینے لگی تھی۔ یہ رشتہ اب اور مضبوط ہو جائے گا۔ زارب نے دل سے دھیرے سے کہا، جی، بس دلکش بھی خوش رہے۔ زمل دلکش کے لیے پریشان تھی۔ دلکش شاہ، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ لال جوڑے میں تیار تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی زمل کا نکاح زارب سے ہوا تھا۔ دلکش کے ہاتھ کانپ رہے تھے، الفاظ منہ سے نکل ہی نہیں پا رہے تھے۔ سب اس کے جواب کے منتظر تھے جب اچانک پولیس سائرن سنائی دی۔
اور شازم اپنے فورس کے ساتھ نواب حویلی میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی سب ساکت ہوئے۔ روک دو یہ نکاح، اس کی گرجدار آواز صحن میں گونجی۔ سب کے چہرے سیاہ پڑ گئے۔ نواب شاہ نواز اپنی لاٹھی پر زور سے ٹیک لگاتے آگے بڑھے۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ شازم کے ہاتھ میں ایک موٹی فائل تھی۔ اس نے سب کے سامنے اسے کھولا۔ تماشا میں نہیں، یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ اب وقت ہے سب پردے ہٹانے کا۔ فائل میں سے اس نے تصویریں اور دستاویزات نکالی۔ یہ دیکھیں، ناصر نے سب اگل دیا۔ یہ سب سمگلنگ، یہ لڑکیوں کا اغوا، یہ جعلی کاروبار، سب میں آپ کے بھائی مراد صاحب اور ان کے ساتھ چند قریبی شریک ہیں، اور سب سے بڑھ کر شازم، جس کے ساتھ آج دلکش کی زندگی برباد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، وہ اس گناہوں دھندے میں شامل ہے۔ شازم کا رنگ فک ہو گیا۔ جھوٹ ہے یہ سب، ہماری عزت خاک میں ملانا چاہتے ہو؟ مراد صاحب چیخنے لگے تھے۔ شازم نے ہاتھ اٹھا کر پولیس کو اشارہ کیا۔ وردی والے آگے بڑھے۔ شازم، مراد اور ان کے کارندوں کو بیڑیوں میں جکڑ لیا گیا۔ یہ سب ثبوت عدالت میں پیش ہو گئے۔ اب انصاف ہوگا۔ حویلی میں سناٹا ہو گیا۔ شمائلہ بیگم تک اس میں شامل تھی۔ بھائی صاحب، میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ جاتے جاتے وہ یہ کہہ کر گئی تھی۔ زمل، مینا اور علی تینوں رو رہے تھے۔ دلکش کے آنسو جھلک گئے۔ اس نے کانپتے لہجے میں کہا، میں نے کہا تھا نا بابا سائی، میں شازم کے بغیر کسی اور کی نہیں ہوں۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں تمہارا دل نہ سمجھ سکا۔ نواب شاہ نواز کے لرزتے ہونٹوں سے بس ایک آہ نکلی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ وہ لڑکھڑاتے اپنی بیٹی کے پاس کے اس کا ماتھا چوما۔ نواب صاحب، میرا مقصد کبھی آپ کی عزت کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا، میں صرف سچ سامنے لانا چاہتا تھا۔ شازم نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چھوئے۔ بیٹی کا ہاتھ اسی کے ہاتھ میں دو جس نے اس کے آنسوؤں کی لاج رکھی ہے۔ نواب صاحب نے لرزتی ہوئی آواز میں نکاح خواہ کو کہا، دلکش شاہ، آپ کو یہ نکاح شازم خان کے ساتھ قبول ہے؟ نکاح خواہ نے دوبارہ سوال دہرایا۔ جی قبول ہے۔ 3 بار قبول ہے کہنے کی گواہی جیسے حویلی کی فضاؤں میں گونجی۔ صحن تالیوں، دعاؤں اور سبحان اللہ کی آوازوں سے بھر گیا۔ زمل نے مسکراتے ہوئے دلکش کو گلے لگایا۔ آخرکار تمہیں تمہارا پیار مل گیا، خوش رہو تم، زارے بے سر جھکا کر کہا۔ شازم نے آگے بڑھ کر دلکش کا ہاتھ تھاما اور اس کی آنکھوں میں برسوں کا سکون اتر آیا۔ دلکش نے شرماتے ہوئے نظریں کو جھکا لیا تھا۔ حویلی ایک بار پھر جگمگا اٹھی تھی، مگر اس بار اپنوں کے چلے جانے کا دکھ تھا۔ زمل کے نکاح کے بعد زارب اور وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے تھے۔ زارب کی گہری نظریں اور خاموش محبت زمل کے دل کو جگڑنے لگی تھی۔ داجی، مینا اور علی کا خیال رکھتے تھے۔ وہ جیل میں ماں باپ اور بھائی سے ملنے جاتے تھے۔ شادی کے بعد دلکش کے چہرے کی وہ رونق لوٹ آئی تھی جو مہینوں سے غائب تھی۔ وہی شوخ مزاج، ہنستے مسکراتے انداز میں شازم کی زندگی کو جنت بنانے لگی تھی۔ شازم کی سخت آنکھوں میں اب نرمی آ گئی تھی۔ جب بھی دلکش اس کے سامنے آتی، اس کی نظریں جیسے اس میں سکون ڈھونڈ لیتی تھی۔ اکثر دلکش شرارت سے اس کی فائل چھین لیتی اور کہتی، اب بس بھی کرے، کیس بند کرے۔ میاں جی، اب آپ کی بیوی کی ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے۔ اب سب سے بڑا کیس تمہارا ہے۔ اب میں عمر بھر اس میں قید رہنا چاہتا ہوں۔ جھٹکے سے اسے خود کے قریب کرتا۔ شازم مسکرا کر جواب دیتا تو وہ بھی شرما جاتی۔